मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, 1432 सने हिजरी का रमजान हमसे जुदा हो गया। इस रमजान में मदनी चैनल ने रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात पेश की, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ इफ्तारी के मनाजिर, नमाज तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरे, सहरी के मनाजिर, नमाज ज़ोहर के बाद होने वाला मदनी मुज़ाकरा, नमाज असर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में की जाने वाली मुनाजात, इन्हीं यादों को ताज़ा रखने के लिए मदनी चैनल आपके लिए पेश कर रहा है एक सिलसिला रमजान की पुरकैफ यादें। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर। नियत बंदे को जन्नत में दाखिल करा देती है। निगाह नीची के तवज्जो के साथ हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें करते जाइए। खाने के बाद का वुजू करूंगा, इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा पीऊंगा, अव्वल आखिर दुरूद सलाम के साथ मसनून दुआ पढ़ूंगा, आखिर में सूरतुल इखलास, कुरैश और दुरूद इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूंगा। पर्दा के दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर 3 उंगलियों से छोटे वाले लेकर अच्छी तरह हाथ चबाकर खाऊंगा। जो दाना वगैरह गिर गया उठाकर खा लूंगा। हड्डी गर्म मसाला हा वगैरह हुए तो अच्छी तरह हाथ चूस चाट कर दस्तरखान पर डालूंगा। हर 2-1 लुक़मे पर अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिद बिस्मिल्लाह कहूंगा। वक्तन फवक्तन जोर से भी कह लूंगा ताकि दूसरों को याद भी आ जाए और अतराफ की अशिया भी गवाह हो। 3 उंगलियों से निवाला उठाने पर मदद हासिल करने के लिए सीधे हाथ की छोटी के बराबर वाली उंगली को मोड़ के इसमें रबड़ बैंड पहन लूंगा ताकि 3 उंगलियों से निवाला उठाना जो सुन्नत है उस पर मदद मिले। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। मुसर्रत से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। मुसर्रत से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। परे रंजो गम का अंधेरा हुआ था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा 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 था। तराने खुशी के
فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی نسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی گلی میں نہ ہو مایوس دیوانہ پکار تم کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں گوپال کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی کب گوارا ہوئی اللہ کو رقت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت. آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے. کثیر معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال اچھی نیتیں کیجیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. آخر تک باوضو بھی رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غفران خان ہے اور میں 10 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں مختلف نعت خواں بالخصوص نئے نعت خواں جو ان کو اپنی تحریروں کے ذریعے انہیں متعارف کرانے کی کوشش کرتا ہوں. اب نئے نعت خواں بہت سے ایسے ہیں جو اپنی خبروں کے بدلے ہمیں تحفے تحائف دینے کی پیشکش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی خبریں لگانے کے لیے وہ نعت خوان آپ کو تحفہ دے یا کوئی مقرر تحفہ دے یا کوئی انجمنوں کے اور مختلف برادریوں کے لوگ دیں، بہرحال یہ رشوت ہے. آپ خبر نہ لگائیں پھر پتہ چلے کون آپ کو تحفہ دیتا ہے. آپ کو پانی بھی نہیں پلائیں گے. یہ اپنے مفاد کے لیے تحفہ دیتے ہیں آپ کو. تو یہ نہ لیا کریں. اب تک جتنے تحفے آپ نے لیے ہیں جو صحافی سن رہے ہیں وہ سب کے سب اس کو نوٹ کر لیں کہ اس طرح کے جتنے بھی تحفے اب تک لیے اس سے پہلے کہ وہ قیامت کے دن اگلنے پڑیں ابھی سے اگل دیے جائیں. یعنی مطلب یہ کہ اس کو آپ ابھی سے جن جن سے لیے ہیں ان کو لوٹا دیجئے. یہ رشوت ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
اور جتنے آپ کو یاد نہیں ہے کبھی کن کن کے لیے، جن جن کے لیے ان کو تو لوٹا دیں، اور باقی یہ کہ یاد نہیں ہے تو وہ ظن غالب کر کے اتنی رقم جو ہے وہ کسی فقیر شرعی کو دے دیجئے خیرات میں، اور ثواب بغیر نیت ثواب۔ باقی خالی توبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، یہ کہنا بھی کافی نہیں کہ اب آئندہ خیال رکھوں گا، لیکن جو ہو گیا اس کی تلافی ضروری ہے نا۔ کہ سارے گاؤں کو لوٹ کر، شہر کو لوٹ کر پھر مطلب بولے گا اب آئندہ ڈکیتی نہیں ماروں گا، تو جتنا لوٹا ہے اس کا کیا؟ اس کی بھی توبہ فرض ہے، اور جن جن سے لوٹا ہے ان کو دینا فرض ہے۔ وہ نہ رہے ہو تو ان کے وارثوں کو دے دے ہو، اگر وارث بھی نہ ہو یا غائب ہو، نہ ملے، نہیں یاد ہے کس کس کا لیا ہے، تو اتنی ساری رقم جو ہے نا وہ بھی وہ فقیر شرعی طور پر جو فقیر ہوتا ہے اس کو پیش کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sahel Khalik. I am from Bristol. I am currently sitting 30-day itikaf in Fazani Medina in Birmingham, UK. My question to Papa Jan is, what could I read to increase love between me and my family? And how could I increase my jazba to gain halal income? Papa Jan, I have made intention to wear Imam Sharif and to grow my beard. اسلامی بھائی برمنگھم کے فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے اور ان کے خاندان والوں کے مابین محبت پیدا ہو جائے، اور وہ رزق حلال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اور انہوں نے امامہ شریف پہننے اور داڑھی رکھنے کی بھی نیت کی ہے۔ برمنگھم UK میں انہوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے کہ گھر والے سب یعنی کہ وہ پر امن ہو جائے، گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ پاورفل ہیں تو اس کے اسباب کو تلاش کریں کہ گھر میں ناچاکی کی وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا بعض اوقات خود بندہ سبب ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں کہ اس کی زبان کی تیزی، باتوں کی کاٹ اور مذاق اڑانا، گھر والوں کا بیجا سختیاں، غصے کی عادت۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کون سا وظیفہ ہو کہ جس سے یہ سب کے سب ایک دم سے وہ چلا جائے، تو اس لیے یہ ساری عادتیں نکالنی ہوگی، ان کا علاج کرنا ہوگا۔ یا کوئی اگر گھر کا فرد ایسا ہے تو اس پر انفرادی کوشش کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کے لیے گھر میں اپنے بیانات چلائے جائیں، VCDs چلائی جائیں، مدنی چینل دکھائے جائیں ان کو بار بار، تو انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا۔ رسائل اپنے ماشاءاللہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے گھر والے غصے والے ہیں تو غصے کا علاج نامی رسالہ، اس کا درس دیا جائے۔ اور حلال روزی کے تعلق سے بھی اگر واقعی حرام روزی کی کوئی ترکیب ہے تو اس کی وعیدیں تو بہت ہیں، اس کے رسالے بھی ہیں، اپنے بیانات ہیں، اس طرح کے بیانات ان کو سنائے جائیں۔ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کئی عنوانات پر نگران شورا کے بیانات مدنی وہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہو چکے ہیں، تو اس طرح کے ان کو VCDs سنائی جائے گھر والوں کو، تو اللہ کرے گا اس کا ذہن بنے گا، اس کے حلال کا بھی اگر نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ ماشاءاللہ اعتکاف میں آپ گھر والوں کے لیے دل سوزی کے لیے دعا کریں، اور آپ اپنا اخلاق اور کردار اتنا ان کے نکھار لیں، میں یہ نہیں کہتا آپ بگڑے ہوئے، یعنی آپ اپنے اوپر غور کر لیں کہ آپ ایسے ہو جائیں سنجیدہ اور محبت والے اور نرم مزاج
اور گفتگو میں نرمی اور خوش اخلاقی کہ گھر والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ آخر دعوت اسلامی ہے کیا چیز کہ اس نے ان کو ایسا تبدیل کر دیا ہے اور یہ اب اس طرح نرمی سے بات کرتے ہیں اور اس طرح. تو جب یہ آپ کا امپریشن ان پر اچھا پڑے گا تو یہ انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے. جب آپ کی بات سنیں گے تو ان پر اثر بھی کرے گی. تو ان پر اپنا امپریشن آپ کو بحال کرنا ضروری ہے گھر والوں پر. تو انشاءاللہ اس طرح بہت بہتری آئے گی. ان کے لیے دعا کریں اور گھر والوں اور سب کی اصلاح کے لیے ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے ہر نماز کے بعد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیجیے. ساتھ میں یہ ہے قرآنی دعا. ساتھ میں اللہم بھی کہہ دیں اللہم ربنا. اللہم یہ یہاں لفظ قرآنی نہیں ہے دعا میں تو کوئی بات نہیں, اللہم کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دعا پانچوں وقت اگر آپ پڑھا کریں گے نا انشاءاللہ تو اس طرح بھی آپ کے گھر والے آپ کے بال بچوں کی بھی اصلاح کی صورت بنے گی انشاءاللہ اس کی برکت سے. لیکن وہ جو انفرادی کوشش کا انداز میں نے عرض کیا ہے اس پر اس کو پیش نظر رکھیں. پھر اپنے مدنی انعامات کے ذریعے وہ جو گھر کی اصلاح کے مدنی پھول ہیں مدنی پھولوں پر گھر میں مدنی ماحول بنانے کے تعلق سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان کے لیے دعا کریں. خود کو مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھال لیں کہ آپ کو دیکھ کر ہی گھر والے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے اگر کچھ 19-20 ہے معاملہ تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 25 رمضان المبارک کو عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. سحری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھول عطا کیے. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, سحری کی سنت ادا کروں گا, کل کا فرض روزہ رکھوں گا. مرنے پڑتا کہ دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح خیال جمع کر کھاؤں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. قط دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. غم خلقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے. غم خلقت دل عشاق کو بے حد یہ بھی
نہ سمجھو گے یہ بیمار مدینہ ہے طبیب تم نہ سمجھو گے تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے غمِ فرقت دل عشاق کو بے حد لاتا ہے دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ نہ جانے کب مدینے کا بلاوا مجھے الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وافضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فیضان رمضان 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 رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے
باپا نظریں جھکا کر رکھنے پر استقامت کیسے نصیب ہو؟ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. خالی ایک دو بار سن کر یا نعرے کا جواب دے کر تو جھکنا مشکل ہے. نگاہ نیچی کرنے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھتے تھے. تو اکثر نگاہ نیچی رکھنا یہ سنت ہوا. ضرورت اوپر دیکھنا بھی ثابت ہے، خصوصاً وحی کے انتظار میں. حیا سے اکثر نگاہ نیچی رہتی تھی. تو ابھی ایک صرف نعرہ لگایا اور انشاءاللہ کہا، یہاں بھی کلام ہے کہ نیت نہیں ہے کہ نظریں نیچی رکھیں گے. اکثر یہاں بھی کلام ہے. ذہن بنانا پڑے گا کہ اگر ہم نگاہ نیچی رکھیں گے، مطلقاً نگاہ نیچی رکھنا ہر وقت یا بات کرتے ہوئے نگاہ نیچی ہونا ہی اس کو سنت نہیں کہیں گے، لیکن اکثر نگاہ نیچی رکھنا سنت ہے. اور بات کرتے ہوئے بھی چہرے پر نظر گاڑنا سنت نہیں ہے. تو کوشش کی جائے کہ نگاہ نیچی کر کے بات چیت کی جائے. اکیلے بیٹھے ہیں تب بھی نگاہ نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ نگاہیں جو ہے نا یہ کنٹرول کرنا ان پر آسان ہو. ورنہ ابھی یہاں تو چلو ماحول ایک مدنی ماحول ہے، باہر جو کچھ ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں کس قدر بدنگاہی کے سامان باہر ہے. تو اب نگاہ نیچی کرنے کی عادت گھر میں بھی ہوگی تو باہر نکلیں گے تو اس عادت کا آپ کو فائدہ ہوگا. اب بدنگاہی کرنے کا عذاب ذہن میں رکھے کہ جو اپنی آنکھوں کے حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں بروز قیامت آگ بھری جائے گی. اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی. تو وہ کیسی سلائی ہوگی، کیسی آگ ہوگی، خدا بہتر جاتا ہے. دنیا کا دھواں تو برداشت نہیں ہوتا، آگ تو دور کی بات ہے. وہاں کی آگ دنیا کی آگ وہاں کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ڈرا کر اپنے آپ کو اس پر تکلف کرنا پڑے گا. بار بار اٹھ جائے گی تکلف کرتے، جس کا ذہن بن جاتا ہے نا اس کی عادت پڑتی ہے. تو اکثریت کا ذہن، اکثریت کا مطلب غالب اکثریت کا، لاکھوں میں کسی کا ذہن بنتا ہوگا کہ وہ نگاہ نیچی رکھے. باقی وقتی طور پر رکھ لیتے، ابھی بہت سب رکھی ہوگی لیکن ابھی تھوڑی دیر ہوگی تو بھول جائیں گے. پھر یہاں سے اٹھیں گے تو بھول جائیں گے. ابھی شریف اگر بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑا جوش آ جائے گا تو دھکا پیل بیٹھو بیٹھو کر کے شور مچانا شروع کر دیں گے. بیٹھو بیٹھو کہتا ہے نا، یہ شور کا سبب ہوتا ہے. تو یہ بیٹھو بیٹھو بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں جو مائک پر کہہ رہا ٹھیک ہے، اس کو کہنے دینا چاہیے تاکہ اس کی آواز سب تک پہنچے. باقی جو بیچ میں بیٹھو بیٹھو کہتا ہے اس کی آواز کم ہی مطلب سنی جاتی ہے، لوگ توجہ کم دیتے اس پر. تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو اپنی کمزوری پر، اپنی ناتوانی پر توجہ فرمائیں گے اور آنکھوں کو آزاد چھوڑنے کے نقصانات کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بچت کی صورت بنے گی. کہ پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، پھر دل بہکتا، پھر بعد میں وہ نہ ہونے کا ہوتا ہے. پہلے آنکھ اس کا دروازہ ہے. یہاں تک کہ فضول ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر ویسے دیکھنا جائز تو ہے، بس قیامت میں اس کا بھی حساب فضول دیکھنے کا. فیضان رمضان 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 فیضان پاس والے دیکھتے رہے، دور سے سلام ہو گئے.
पास वाले ये राज क्या जाने, पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम। तो ये दूर से सलाम करेंगे, ये पास वाले हो गए। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने। नमाज जुमा अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरे से कबल अच्छी अच्छी नियतें करवाईं, नीस बात सवालात के हिकमत भरे जवाबात भी दिए। आइए इसको देखने की सादत हासिल करते हैं। قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج 25واں روزہ اور جمعۃ الوداع ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے ثواب میں اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، صف بنا کر بیٹھا رہوں گا، اپنی صف کی پٹی سے نہیں ہٹوں گا اور عصر کی نماز کے انتظار میں رہوں گا۔ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی سہلانے، دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا یہ علاقہ دنیا کا سیکنڈ کولڈسٹ پلیس آف دا ورلڈ ہے، یہاں پر -60 تک کا ریکارڈ ہے، 40 تک اکثر ہوتا ہے۔ اکثر اس میں میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر پانی بہت سرد ہوتا ہے، -40 بھی ہوتا ہے، تو اس میں غسل فرض ہو جائے تو کیا ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آخر پیتے بھی تو ہوں گے نا پانی، تو جو سسٹم آپ نے پینے کے لیے رکھا ہے اسی سے غسل کی سسٹم رکھیں، کیونکہ جہاں اس طرح کی سردیاں ہوتی ہیں وہاں اس کے توڑ بھی ہوتے ہیں، گیزر بھی ہوتے ہیں، ہیٹر بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو صرف غسل کے لیے یہ تیمم کی اجازت کیوں؟ پانی کے لیے تو کوئی مٹی نہیں کھائے گا، پانی ہی پیے گا۔ تیمم کے شرائط دیکھ لیجئے، نماز کے احکام میں بھی دیے ہوئے ہیں، بہار شریعت کے دوسرے سے میں دیے ہوئے ہیں۔ صرف اس وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں جب پانی تک پہنچنا ناممکن ہو یا ایسا سرد پانی ہو کہ جو ایذا دے گا، بیمار ہو جائے گا یا سخت ایذا دے گا، اس صورت میں اجازت کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو، کیونکہ آپ لوگ تو عادی ہوتے ہیں، ہم جیسا آدمی تو جی نہیں سکتا جتنی سردی آپ بتا رہے ہیں اس میں،
आप लोग माशाअल्लाह जिंदा रहते हैं तो बुजुर्ग गुस्ल भी सभी करते होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये। नमाज असर अदा करने के बाद आशिकान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसकी भी रिक्कत अंगेज मनाजिर देखते हैं। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना दे नेक, बना नेक दे, बना या बना दे नेक, बना नेक दे, बना बना दे मुझे को इलाही खुलूस का पैकर, बना दे मुझे को करीब आए ना मेरे कभी रिया या रब, करीब आए ना मेरे कभी रिया या रब। अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर, अंधेरी कब्र का दिल से निकलता डर, करूँगा क्या जो चुना राज हो गया या रब, करूँगा क्या जो चुना राज हो गया या रब। अज़ाबे नार से आज़ादियों का है अशरा, अज़ाबे नार से आज़ादियों का है अशरा। मुझे
رہائی کا پروانہ ہو عطا